پیرزادہ محمد رضا ثاقب صاحب مصطفی امیر اعلیٰ ادارہ مصطفیٰ گجرانوالے سے تشریف لائے۔ میں تمام علماء کرام جو سٹیج کے دائیں بائیں عظیم علماء کرام کا مجمع ہے، میں اگر ایک ایک کا نام لوں تو وقت ضائع ہوگا۔ تمام علماء کرام کی طرف سے میں جناب پیرزادہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ شفقت فرمائی اور ہمارے اس علاقے کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی اس علاقے کی، اور آپ تشریف لائے۔ آپ کی محبتوں میں اور شفقتوں میں، نعروں کی گونج میں آپ کا عظیم بیان شروع ہونے والا ہے۔ اس تمام پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق چشتی صاحب، جو آپ کی زیر صدارت پروگرام ہو رہا ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اب نعرہ لگائے، نعرے کی گونج میں آپ کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ ذرا محبت اور جذبے کے ساتھ یہ ثبوت دیجئے کہ پنڈی کے لوگ واقعی آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور اتنی زوردار نعرے سے آپ کا استقبال کیجئے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری! الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ وقال اللہ تعالی وتبارک فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز، مکرم، محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، صدر مجلس حاضر کا شکریہ ادا کروں گا جو اس عاجز کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ ان کا سایہ امت پر، اہل سنت پر تا دیر باقی اور سلامت رکھے۔
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ بابرکت محفل نور منعقد ہے، اور یہ موسم اپریل کا ہے۔ شمسی تقویم کے مطابق اسی مہینے میں حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، تو یہ مناسبت ہمیں مل گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ نہیں ملا تو یہ مہینہ میسر آ گیا۔ ویسے ذکر رسول موسموں اور رتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ذکر رسول کرنا سننا اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے۔ اس کی ایکو بالکل بند کر دیں۔ تو حضور کا ذکر کرنا سننا اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے، اور جب کسی کے لبوں پر حضور کا ذکر آتا ہے تو سرشاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے۔ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء محققین دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں اپنے سادے سے لہجے میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ جنہیں دلیل چاہیے انہیں دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں، اور جنہیں ذکر رسول محبوب ہے انہیں دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو ہمارے قلب کی ٹھنڈ ہے، ہمارے روح کا قرار ہے۔ لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک مجلس میں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر کے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نعمت جو عطا کر دی گئی آپ کی صورت میں، اس کے شکر گزار ہیں، اور یہ محفل اس لیے بپا ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا مجھے قسم دے سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ میں آپ سے پوچھوں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں گے محفل میلاد میں آئے ہیں، ذکر رسول سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں کہوں گا سبحان اللہ۔ تو حضور نے ان سے قسم مانگ لی۔ صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن برجستہ ادب سے عرض کی حضور ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ جب ان سے قسم وصول کر لی تو پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، عطانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا ہے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ یہ نعرے ذوق کی آبیاری کے لیے ہوتے ہیں اور خطیب کو مزید گرم کرنے کے لیے، تو آپ جتنے مرضی نعرے لگائیں گے میرا لہجہ یہی رہے گا۔
تو اپنے ذوق کی آبیاری کے لیے اگر آپ اس کو پھر کسی اور وقت کے لیے ڈال لیں تو آج نعروں کا وقت بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں تو چند باتیں جو ہیں وہ ہو سکیں گی۔ میں اپنے مجمع کو یہ بھی کبھی نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ ہمارے خطبہ کہتے ہیں کہ ہم آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی آج کل یہ جو کلچر ہے کہ لوگوں کو زور دے کے کہنا کہو سبحان اللہ، ہاتھ کھڑے کرو، اب دوسرا بھی کھڑا کر لو، سینے سے زور لگاؤ، اصل مزہ تو یہ ہے کہ سبحان اللہ اندر سے پھوٹے۔ اقبال نے کہا تھا شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ تو میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تم سے قسم کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں شک بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے قسم لی کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کے اس عمل پہ اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔